اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج ہم را کے متعلق پڑھیں گے کہ را کو کب موٹا کرنا ہے، کب باریک پڑھنا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے الف اور لام کے متعلق پڑھ لیا کہ الف کب موٹا ہوتا ہے، لام کب موٹا ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے را کے متعلق پڑھنا ہے کہ را کو کب موٹا پڑھنا ہے اور کب باریک پڑھنا ہے۔ تو الف اور لام اور را یہ وہ حروف ہیں جو کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ تو الف اور لام کے متعلق اس سے پہلے ہم نے پڑھ لیا ہے، تو آج ہم نے را کے متعلق پڑھنا ہے کہ را کو کب موٹا کرنا ہے اور کب باریک پڑھنا ہے۔ تو اس میں قاعدہ نمبر 1 جو ہے وہ را کے اوپر جب زبر یا پیش ہو تو اس صورت میں را موٹی پڑھی جائے گی۔ ربک ربک ربما، یہ مثالیں جو ہے نا ساتھ لکھی ہوئی ہیں، ربک ربما۔ اور اگر را کے نیچے زیر ہو تو اس صورت میں را باریک ہوگی، اس کو موٹا نہیں کرنا ہے، رجال رجال، تو را جو ہے نا اس صورت میں باریک ہوگی۔ تو اب اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ رو اس طرح اس کو موٹا کرنا ہے۔ تو موٹا کرنے کے لیے زبان تالو کی طرف اٹھے گی، تو ہونٹ گول کرنے سے بچنا ہے۔ را کے اوپر زبر ہو تو اس طرح اس کو موٹا کرنا ہے، رو۔ اگر را کے اوپر پیش ہو تو پھر اس طریقے سے اس کو موٹا کرنا ہے، رو۔ اور را کے نیچے زیر ہو تو اس کو پھر باریک پڑھنا ہے، رجالون۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا اس کی ادائیگی ہوگی۔ اب ہم نے قاعدہ نمبر 2 پڑھنا ہے۔ را ساکن ہو، را خود ساکن ہو لیکن را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس صورت میں بھی را موٹی پڑھی جائے گی۔ یہاں جو ہے مثال لکھی ہوئی ہے، اس طرح ارسل، را ساکن ہے، پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، تو اس صورت میں را موٹی ہوگی، ارسل۔ اس طرح را ساکن سے پہلے پیش ہو تو پھر بھی موٹی ہوگی، جس طرح یرزقون۔ اور جب را سے پہلے زیر ہوگی تو باریک ہوگی، جیسے میریتن فرعون۔ تو اس طریقے سے اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ اور اب آتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ اور یعنی را ساکن سے پہلے زبر ہو تو اس طرح اس کی ادائیگی ہوگی۔ اگر را ساکن سے پہلے پیش ہے تو پھر اس کی ادائیگی اس طریقے سے ہوگی، اور۔ اور را ساکن سے پہلے زیر ہو تو پھر اس کو باریک پڑھنا ہے، ار، میریتن فرعون، انذر۔ تو یہ ہو گیا قاعدہ نمبر 2۔ اب آتے ہیں قاعدہ نمبر 3 کی طرف۔ را خود ساکن ہو، را خود ساکن ہے اور اس سے پہلے جو حرف ہے وہ بھی ساکن ہے۔ اور را کیوں ساکن ہے؟ یہاں ہم نے وقف کر لیا تو را ساکن ہو گئی، اور اس سے پہلے جو حرف ہے وہ پہلے سے ساکن تھا۔ تو اب اس سے پہلے والے حرف کو ہم دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کیا ہے۔ تو یہاں جو ہے القدر، یہاں جو ہے را ساکن سے پہلے جو حرف ہے وہ بھی ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، تو اس کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، القدر۔ اس طرح خسر، را جو ہے ساکن ہے، اس سے پہلا جو حرف ہے وہ بھی ساکن ہے، اس سے پہلے والا حرف کے اوپر پیش ہے، تو اس صورت میں بھی را جو ہے موٹی پڑھی جائے گی، خسر۔ اور جب را سے پہلے حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، را خود ساکن ہے، اس سے پہلے جو حرف ہے وہ بھی ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، تو یہ را جو ہے باریک ہوگی، اس طرح حجر۔ اس طرح را ساکن ہو وقف کی وجہ سے، اس سے پہلے جو حرف ہے وہ بھی ساکن ہے، لیکن یہ کون سا حرف ہے؟ یا ساکن ہے۔ را ساکن سے پہلے یا ساکن آ جائے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر خواہ زبر ہو یا پیش ہو یا زیر ہو، کوئی بھی حرکت ہو، لیکن را ساکن سے پہلے اگر یا ساکن ہے
تو اس صورت میں بھی را کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، جس طرح خیر خیر، قدیر، اب قدیر کی را بھی جو ہے باریک ہوگی، کیوں؟ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے۔ بصیر، صاد تو موٹا ہو رہا ہے لیکن را باریک پڑھی جا رہی ہے، بصیر، کیوں؟ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے، تو اس صورت میں بھی ہم نے اس کو باریک پڑھنا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ النار ذات قرار وليال عشر وليال عشر للذکر للذکر، تو یہاں را ساکن سے پہلے جو حرف ہے وہ بھی ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، تو یہ را باریک ہوگی۔ اچھا، یہاں جو ہے تنبیہ کا ذکر ہے کہ ارصاد، مرصاد، قرطاس، فرقہ، قرآن پاک میں یہ الفاظ ہیں کہ یہاں را ساکن سے پہلے زیر ہے لیکن پھر بھی جو ہے ہم نے اس کو موٹا پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے بعد حروف مستعلیہ ہیں، تو حروف مستعلیہ ہونے کی وجہ سے یہ الفاظ جو ہے یہاں جو ہے نا موٹے پڑھے جا رہے ہیں، یعنی یہاں کی را جو ہے اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ تو اس کی وجہ جو ہے یہاں تو خیر ذکر نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ اس کی وجہ جو ہے حروف مستعلیہ ہے، کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں کوئی مفتوح حرف جو ہے اگر ہو، مفتوح کا مطلب ہے کہ زبر والا حرف، را ساکن سے پہلے زیر ہو اور را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی زبر والا حرف ہو، تو اس صورت میں بھی را موٹی پڑی جائے گی، اور یہ چند الفاظ قرآن پاک میں آتے ہیں اس طرح کے، تو وہ یہاں ذکر ہوئے ہیں، جس طرح ارصاد، مرصاد، قرطاس، فرقہ، تو اس کی را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہاں جو ہے 3 الفاظ جو ہے نا اور بھی ذکر ہوئے ہیں، تو اب اس طرح یہاں جو ہے فرقتن، القطر، مصر، فرقین، فرقن، اگر یہاں جو ہے ہم آگے قاف کو ساکن نہیں کرتے تو را جو ہے پھر باریک پڑی جائے گی، فرقین، کیوں؟ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ ہے لیکن مفتوح نہیں، یعنی زبر والا نہیں، فتح نہیں ہے، بلکہ کسرہ ہے، یعنی زیر ہے، تو اس لیے را ساکن جو ہے وہ باریک ہوگی، فرقین۔ لیکن اگر ہم وقف کرتے ہیں تو پھر اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، فرق، فرق، اور اس طرح القطری، القطری، را کے نیچے زیر ہے، اگر زیر ہم پڑھتے ہیں تو اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، لیکن ہم اگر یہاں وقف کرتے ہیں تو پھر اس کو ہم موٹا پڑھ سکتے ہیں، القطر، اور اس طرح مصر، اب را کے اوپر فتح یعنی زبر ہے تو اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، مصر، لیکن وقف کریں تو پھر مصر، تو یہ تینوں الفاظ جو ہے یہاں ان کی را جو ہے دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں اور باریک بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح یہاں آپ کو اجازت ہے۔ تو اس کے بعد آگے، تو یہ آگے تنبیہ نمبر 3 جو ہے، را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی ہو تو وہ را بھی موٹی پڑی جاتی ہے، اس طرح را ساکن سے پہلے کسرہ منفصلہ ہو تو دونوں صورتوں میں جو ہے، لیکن یہاں آسان الفاظ میں جو ہے نا لکھا ہوا ہے کہ جزم والی را سے پہلے زیر حمزہ وصلی پر ہو، یہاں جو ہے نا جس طرح یہاں ارجعی، را ساکن سے پہلے حمزہ وصلی ہے، حمزہ وصلی جو ہے نا ملانے کی صورت میں گر جاتا ہے، تو جس طرح ہم اگر آگے پڑھتے ہیں رب ارجعون، تو اگر اکیلا اس کو پڑھتے ہیں ارجعون، لیکن یہاں جو ہے دونوں الفاظ مل رہے ہیں تو یہاں جو ہے حمزہ وصلی گر جاتا ہے، تو حمزہ وصلی کے نیچے زیر ہے لیکن یہ عارضی زیر ہے، تو اس لفظ کو، یعنی اس لفظ کی را کو بھی ہم نے موٹا کرنا ہے، ارجعی، اور پھر آگے لکھا ہے کہ را سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو ان دونوں صورتوں میں را موٹی ہوگی، تو یہاں جو ہے را ساکن سے پہلے جو زیر ہے وہ پہلے والے لفظ کے نیچے ہے، اس سے پہلے جو حرف ہے پہلے لفظ میں اس کے نیچے زیر ہے، تو اس کو کہتے ہیں کسرہ منفصلہ، منفصلہ کا مطلب الگ، تو یہاں جو ہے آسان طریقے سے جو ہے نا ذکر کیا ہے
کہ را ساکن ہو، اس سے پہلے والے لفظ کے نیچے جو ہے زیر ہوگی، تو اس صورت میں جو ہے نا یعنی کسرہ منفصلہ ہوگی، تو اس صورت میں بھی اس کو ہم نے موٹا کرنا ہے، رب ارجعون، رب ارجعون۔ اس طرح ارحم، ارتبتم، ان ارتبتم ام ارتابوا۔ تو یہ چند الفاظ جو ہے یہ تھوڑے سے الگ تھے ان سے، تو جو شروع میں جو قاعدے جو ہے نا جو 3 ذکر ہوئے ہیں، زیادہ تر جو ہے نا قرآن پاک میں ان پہ جو ہے ہم نے غور کرنا ہے کہ یہاں جو ہے ہم نے ان کو کس طرح پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا ہے۔ تو یہ چند الفاظ جو الگ تنبیہ، 3 تنبیہ جو ہے نا وہ ذکر ہوئیں، تو یہ بھی جو ہے نا اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو امید ہے کہ یہاں آج کا سبق جو ہے نا آپ کو یاد ہو گیا ہوگا۔ تو باقی جو بات کوئی پوچھنی ہو تو پھر کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام۔